حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ جو مسلمانوں کا جو آپس میں اختلاف تھا، دو گروہوں میں تقسیم تھے، آپ کی برکت سے ان کو اتحاد نصیب ہوا اور سب ایک حکومت کے تحت آگے سب نے اپنے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اس سلسلے میں پانچواں نظریہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت حسن کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا یہ برحق اور درست اقدام تھا، یعنی آپ نے صلح کر کے بالکل اچھا کیا۔ بعض لوگ اس صلح سے پریشان ہیں اور وہ طرح طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کے لیے کئی طرح کی شرطیں لگائی، وہ شرطیں نہیں، وہ کتابیں نہیں ملتی، نام کس طرح صحیح ہے، صلح کی اور صلح ہو گئی، کیونکہ وہ صلح پر راضی نہیں، وہ شیعہ حضرات ہیں، اس لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی جو اس ذہن کے لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اس ذہن کے لوگ ساتھ ملے ہوئے مفادات کے لیے، تو حضرت حسن کے ناراض ہو گئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ بھی کیا اور یہاں تک کہا یا مزید المومنین، اماموں کو ذلیل کرنے والے، اور اس صلح پر راضی نہیں تھے۔ حالانکہ اس صلح کی پیشگوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ہے کہ حضرت حسن یہ سردار ہے اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اختلاف ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ بنے، انہوں نے اس پیشگوئی کو پورا کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خاطر بیعت کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے مستقبل پیشگوئی فرمائی اور پیشگوئی باقی اپنے وقت پر سچ ثابت ہوئی۔ محدثین نے اس روایت کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا کہ یہ پیشگوئی جو پوری ہوئی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو پتہ تھا پیغمبر اگر مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرے تو اللہ رب العزت نے اس کو سچ کر دکھانا ہے۔ چنانچہ واقعی جو پیشگوئی سچ ثابت ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ کی حق پر بیعت کی تو مسلمانوں کا اتحاد قائم ہو گیا۔ تو اس کو وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں صلح پر ضرورت نہیں، بالکل غلط ہے۔ ان کا صلح پر اعتراض کرنا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور رات کی نبوت پر اعتراض ہے۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو دلائل نبوت میں شمار کیا گیا تو پھر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا یہ خود